پاک اس کے متعلق کیا ایمان رکھے، وہ جگہ اس کو ٹوپی والے کو پیچھے بیٹھا تیرے ہلا دے اس کو، اس کو مستی آ گئی ہے قرآن کی، ہاں مستی آ گئی۔ یہ تو بات ہے کہ پتھروں سے وجود پیغمبر کا زخمی تو ہو گیا، بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے، اس کا اثر تو ہو گیا، مگر اس چیز کا اثر ہوا جو تو نے آسمان سے فیصلہ کر کے بھیجی ہے۔ ہم پوچھ رہے ہیں جادو کے متعلق جس کا فیصلہ تو بھی نہیں کیا، گندا اور خبیث قسم کا یہودی وہ اگر کرتا ہے، اس کی وجہ سے تیرے پیغمبر کو بیماری آ سکتی ہے کہ نہیں؟ تم نہیں نہ کرو، یا ہاں کرو یا چپ کرو، آ سکتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل خاموش ہو جائے۔ اب اللہ سے پوچھیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤں کہ جادو ہوتا کیا ہے، جادو ہوتا کیا چیز ہے؟ اور سنو، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے جادوگر 40,000 کے لگ بھگ تھے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الکو، پہلے ڈال لو اپنی سوٹیاں رسیاں، جب انہوں نے ڈال دی فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، اچانک دیکھتے ہیں کہ سارا جنگل، سارا میدان ان سانپنیوں کے ساتھ بھر گیا، کوئی سانپنی کہیں دوڑ رہی ہے، کوئی لاٹھی کہیں دوڑ رہی ہے۔ جب سارا جنگل اور میدان بھر گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤں وہ جادو ہوتی کیا چیز ہے۔ میرے پیغمبر موسیٰ نے فرمایا انما جئتم بہ، مجھے پتہ لگ گیا ہو بے ایمانو، جو کچھ تم نے سارا کرتب دکھایا ہے السحر، یہ میرا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اس کی حقیقت جب حقیقت کوئی نہیں، ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ کریم اس کی بنیاد بھی ختم کر دے گا، اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا، ستیہ ناس ہو جائے گا اس کا۔ کیوں؟ یہ جادو جو ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں، میرا باطل ہے۔ میرا کیا ہے؟ بولو، یہ میرا باطل ہے۔ باطل وہ ہوتا ہے جس کے اندر حق کی علامت بھی موجود نہ ہو، اور محمد کریم یا موسیٰ علیہ السلام یہ میرے حق ہے، جادو میرا باطل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حق جب تک نہ آئے اس وقت تک تو باطل پد بھی مارتا ہے، کھیسیاں بھی اکھاڑتا ہے، پر حق جب آ جائے زہقا، کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے سارا کام کیا، وہ تو فوراً ہی کہنے لگ گئے کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں، میرا باطل ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ باطل ہے اور یقین آ گیا کہ باطل کا اثر حق پر نہیں ہو سکتا، اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں، اگر جادو ہے تو محمد پہ اس کا اثر ہو نہیں سکتا، محمد پہ اس کا، بلکہ کانوا یعبدون الجن، جادوگر جو ہے وہ جنات کی سور و پکار کرتے ہیں، شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی عبادت شرک ہوتی ہے، شرک کا اثر پیغمبر پر نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ اب قرآن کا فیصلہ تو یہ ہو کہ جادو باطل ہے، جادو غیر اللہ کی پکار اور شرک ہے، اور پیغمبر حق ہے، پیغمبر کی دعوت ہی حق ہے، اور جو کہے کہ باطل کا اثر حق پر ہو گیا تھا وہ مسلمان ہے، وہ یہی کہے گا کہ حق کا اثر کس پہ؟ باطل پہ تو ہو سکتا ہے، باطل کا اثر حق پر۔ محمد میرے حق ہیں، لا شک ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاس پیغمبر فرمایا لکل ابن آدم کرینان کرین من الجن والملک، ہر بندے
शतुंगड़े बाबा जागदा पे अच्छा ये सुन रहे हो ना? हाँ, बेशतुंगड़े हर आदमी के साथ होते हैं। साहबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह आपके पास भी रहते हैं? कि हाँ मेरे पास भी रहते हैं। शैतान जो है ना अपनी तरफ खींचता है और फरिश्ता अपनी तरफ खींचता है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह आप वाले शतुंगड़े का क्या हाल है? कभी तो उकसाता होगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह ने इतनी इमदाद कर दी है कि मेरे वाला शतुंगड़ा तो मुसलमान हो गया, मेरे ताबे हो गया। बातिल तो हक के नीचे दब सकता है मगर हक बातिल के नीचे नहीं दब सकता। अल्लाह फरमाते हैं बीमारियां तो मैं भी पैगंबर को देता हूँ, दांत भी टूट जाते हैं साहब, दांत तो टूट जाते हैं, जंगों के अंदर तकलीफें तो होती हैं मगर वो मेरी भेजी हुई होती हैं, उसका सबब कोई नहीं होता। वो तो पैगंबर पे आ सकती है मगर जिस बीमारी का सबब शिरक की कलाम हो, बातिल की कलाम हो, अगर पैगंबर बातिल के सामने दब जाए तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि शिरक के नीचे दब गया पैगंबर। नहीं नहीं, अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं चाहूं तो तकलीफें दे देता हूं मगर जादूगर के मुकाबले मैं पैगंबर को तकलीफ देना चाहता भी नहीं। कि मर्जी से असर हो जाना और है। मैं जब तकलीफें देता हूं मैं अपनी मर्जी से चाहे जिस तरह दूं लोगों की तरफ से, मगर शिरक वाली कलाम का असर पैगंबर करीम पे नहीं हो सकता, वरना नबी देने का फायदा क्या? शिरक वाली कलाम का असर पैगंबर पे नहीं हो सकता। अल्लाह चाहता भी नहीं है कि मुशरिक मुकाबले में हो और कलाम शिरकिया पे है। शिरकिया कलाम की वजह से पैगंबर के वजूद पे असर हो जाए, ये मुमकिन भी बोल ना फिर न हला मुंह ना। वाह जी वाह, बारकल्लाह। दूसरी तकलीफें जो हैं काफरों के साथ लड़ाई हो गई है, कभी हार आ गई कभी जीत आ गई, इसका तो ऐप भी नहीं है। नहनु रिजालुन व हुम रिजालु वल हर्बु बैनना व बैनहुम सजालु, कभी उनको हार है कभी उनको, मगर ये कुदरती तकलीफ होगी। एक तकलीफ वो है जो किसी गैरुल्लाह को पुकार के शिरकिया कलाम पढ़ कर मोहम्मद करीम पे असर किया जाए। कायनात तो खत्म हो सकती है मगर शिरक वाली कलाम का असर मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वकाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा। जालिम मिलके बैठते हैं, जालिम काफिर, वो क्या कहते हैं? अरे तुम जो पीछे चल पड़े हो मोहम्मद के, मोहम्मद कोई दाना आदमी नहीं है, रजुलुम मसहूरा, ये वो मर्द है जिस पे जादू चल चुका है। काफरों का कीदा है कि मोहम्मद पे जादू चल जाता है, मोमनों का कीदा है कि शिरक वाली कलाम का असर पैगंबर पे नहीं चल सकता। समझ आ रही है? काफरों का जिक्र अल्लाह करीम ने कर देता है काल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा। या अल्लाह हम पूछते हैं क्या ईमान रखे जो नबी दुनिया पे मर जाते हैं, वली मर जाते हैं, दुनिया वाला अगर कोई आवाज दे वो सुनते जानते हैं कि नहीं? पूछना चाहिए ना। बिल्ली की तो पसली में दर्द शुरू हो जाता है जब फोन से पूछा जाता है ये क्या कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने ये समझा और ये कुरान पढ़ते हैं अल हक को माँ अल्लाह यतजावज़ अम्मा क़ालत अकाबिरुना, हक वही है जो कुछ हमारे अकाबिर कह गए हैं। भाई अगर तुम्हारे अकाबिर की बात सुनी जाती है तो मोहम्मद के आने की क्या जरूरत थी? मोहम्मद करीम तो आए इसलिए कि दुनिया पे अकाबिर खत्म, किताब आई किताबें खत्म, जुबान आई ज़बानें खत्म, जहान खत्म, मकान खत्म, ज़मान खत्म, इज़ान खत्म, ऐलान खत्म, उन्वान खत्म, अज़बान खत्म, इत्कान खत्म, इज़हान खत्म, हाल खत्म, सब कुछ खत्म किया। मोहम्मद के आने से अकाबिर खत्म हो गए, जुबान के आने से जहान खत्म हो गया, कुरान के आने से किताबें खत्म हो गई। आने की जरूरत क्या थी फिर? यहाँ अकाबिर की बात नहीं चलती ना मकाबिर की चलती है।
ویسے اکابر اور مکابر کا وزن ایک ہی ہے. اچھا یا اللہ کیا فرماتی ہے سرکار؟ قرآن پاک سے پوچھ کے دے، جو بندہ مر جائے بڑی چوٹی کا آدمی ہو، نبی ولی پیر فقیر، اگر پیغمبر ہے تو علیہ الصلوۃ والسلام، محمد مصطفیٰ ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، ولی ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ تو بتا دے، قرآن سے پوچھ کے بتا دے یا قرآن پاک کے اندر نازل فرما دے. وہ دنیا والوں کی آوازیں سنتے ہیں، جانتے ہیں، پردوں کے پیچھے سے دیکھتے ہیں، پردوں کے پیچھے سے سنتے ہیں، پردوں کے پیچھے سے دیتے ہیں، پردوں کے پیچھے سے لیتے ہیں. کیا کچھ کر سکتے ہیں اللہ تو ہی بتا دے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری کائنات کی کتابوں پہ ڈھکن دے دیا ہے، ایک ہی کتاب کا مرکہ کھولا ہے قرآن پاک، آپ اسی کے اندر منہ ڈالیے اور پوچھ لیجیے یوم یجمع اللہ الرسل، پوچھ لیجیے آپ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. جس دن قیامت والے دن سارے رسولوں کو اکٹھا کرے گا اللہ پاک، تمام انبیاء کو اکٹھا کرے گا، تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا اللہ پاک. جب اکٹھے ہو جائیں گے فَيَقُولُ، سارے جم کے کھڑے ہو جائیں گے، انتظار میں کھڑے ہوں گے تمام رسول. اللہ کریم پوچھیں گے ماذا اجبتم، تم تو دنیا سے آ گئے تھے، تمہارے چلے آنے کے بعد تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کیا وطیرہ رکھا، تمہاری نیازیں دی کہ نہیں، تمہیں شور پکار میں پکارا کہ نہیں، تمہارے نوراتے کاٹے کہ نہیں، نوجوان چھوکریاں تمہارے درباروں پہ لائے کہ نہیں، وہاں ایک کے دو بنوا کے گئے کہ نہیں، پیروں کے پاس آئے کہ نہیں، کیا ہوا کیا نہ ہوا. ماذا اجبتم، یہ پیغمبروں کی موت کے بعد کا سوال ہے. کس کا سوال ہے؟ کوئی پوچھے دلیل کیا ہے تو کہو. آگے سوال آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے آگے، اور یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد کے حالات کا سوال کیا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے سوال بھی ان کی موت کے بعد کا ہے. اللہ کریم فرمائیں گے ماذا اجبتم، کس طرح تمہیں قبول کیا گیا، تمہاری دعوت کو کس طرح قبول کیا گیا. بتاؤ میرے نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، محمد علیہ السلام، بتاؤ ماذا اجبتم، کس طرح انہوں نے کیا آپ کے چلے جانے کے بعد. لتو فتو سلی ولی وری اما گری اما، یہ سارے جو آتے تھے آخر تمہیں کیا پتا ہے، اور بتاؤ تمہیں سجدے جو کرتے تھے ماذا کس وجہ سے کرتے تھے، نظر نیازیں کڑھائیاں جو دیتے تھے کیوں دیتے تھے، بابے گھمکول کے نام کی دعائیاں دیتے تھے کیوں دیتے تھے، کوجیاں تمہارے نام کے کرتے تھے کیوں کہتے تھے، تمہاری قبروں کے مجاور جو بیٹھے ہوتے ان کے پیشاب پی کے جاتے تھے کیوں کرتے تھے، ماذا کیوں کرتے تھے. ماذا اجبتم، کیا ہوا تمہارے چلے جانے کے بعد. سارے سوچ کے جواب دیں گے قالوا لا علم لنا، اللہ تیری ذات کی قسم کسی قسم کا علماء جانتے ہیں لا نفی جنس کا ہے، اور علم کے لفظ کے اوپر لا نفی جنس کا ہے. کہتے ہیں اللہ ہمیں علم کی کسی جنس کا پتہ بھی نہیں. علم کی جنس ہوتی ہے کانوں سے سن لیا، زبان سے بول لیا، دماغ سے سوچ لیا، دل سے معلوم کر لیا. اے میرے اللہ لا علم لنا، کوئی نہ کا انت علام الغیوب، سارے غیب تو ہی جانتا ہے، ہمیں کسی غیب کا پتہ
کوئی نہیں. جب ہم دنیا سے چل بسے ہمیں بعد میں پردوں کے پیچھے سے سننے والا ہی کون ہے, پردوں کے پیچھے سے جاننے والا بھی کون ہے, پردوں میں رہ کے دینے والا ہی کون ہے, پردوں میں رہ کے دے کے کھو لینے, غصب کر لینے, چھین لینے والا بھی کون ہے. یہ 4 مقام تو تیرے ہیں. پردوں میں سننا بھی تیرا کام, پردوں میں جاننا بھی تیرا کام, پردوں میں رہ کے دینا بھی تیرا کام, دے کے پھر چھین لینا بھی تیرا کام. انکا انت علام الغیوب, غیب جاننے والا تو ہی ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں میرے اللہ. آپ بتاؤ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. یہ تو اٹھا کیوں بیٹھا؟ اللہ اللہ, واہ جی واہ. توجہ کرو, سب سے زیادہ سنت جو چلتی ہے محمد الرسول اللہ کی 2 چیزوں سے, بے عیب لا ریب لا شک, بے دک بے فک بے تھک کتاب ہے تو صرف قرآن پاک ہے, اور ایمان کا مرکز ہے تو صرف قرآن پاک ہے. اس سے باہر آدمی اگر نہ نکلے, اللہ فرماتے ہاں ایک نسخہ بتاتے ہیں تمہیں, وہ یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان حاصل کرنا ہو تو قرآن کے ساتھ طبیعت لگاؤ, اور دل کے اندر ایمان کو محفوظ رکھنا ہو تو نماز کے ساتھ تعلق لگاؤ. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس طرح دونوں چیزیں محفوظ ہو جائیں گی تمہارے دونوں جہان بھی آباد ہو جائیں. اللہ کے پاک پیغمبر, ہاں جی بتائیے. پہلے بھوت ہو گلو. اللہ کریم فرماتے ہیں پوچھو قرآن سے, میں تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہوں, میرے حکم سے قرآن پڑھا جا رہا ہو, اور پڑھنے والا میرا جبریل ہو, میں تو اپنے پیغمبر محمد کو بھی اس کے ساتھ پڑھنے کی اجازت, بولو, اس کی اجازت نہیں دیتا. حالانکہ نیک نیت ہے میرا محمد, سوڑی نیت والا ہے میرا محمد, سوڑے ارادے والا ہے میرا محمد. ایمان کا مسئلہ قرآن نے جو بیان کیا ایمان کا مسئلہ ہے, حدیث میں جو بھی آیا ہے ایمان کی تشریح آئی ہے. ایمان ملتا ہے تو قرآن سے ملتا ہے. اللہ اللہ, جب میرا پیغمبر سن لے, جب میرا جبریل قاری پڑھ رہا ہو, میں دیکھتا ہوں کہ آپ ساتھ آپ بھی اپنی زبان ہلاتے ہیں. میں قربان کرا ساری کائنات ہوں تیرے ہوتے میرے باغ محمد مصطفیٰ, او میری سونیا زلفاں دا پیغمبر, او میرا لگیا دنیا دے باغ دا پھومن پیغمبر, میں سارے جہان نو تیرے قدماں تلے دے دیا میرا پیغمبر, پر انج نہ کر, لیکن یوں نہ کیجیے گا. کیوں؟ یہ مجھے پسند نہیں ہے. کیوں؟ میرے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے. میں ساری کائنات کا ادب تو توڑ دیتا ہوں مگر قرآن کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا. میرے پیغمبر آپ اپنے شان کی طرف